बेगैरत, निकलो हमारे घर से। ये किसका गन लिए फिर रही हो? निकलो हमारे घर से। सामने खड़ा मर्द जो रिश्ते में उसका बाप था, सामने खड़े वजूद को धक्के देते हुए बोला था। समन, उससे पहले वो नीचे गिरती, एक औरत भागते हुए उसे सहारा दे गई थी। मैं कह रहा हूँ निकालो इसे हमारे घर से। मैं 1 मिनट इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फूलती सांसों के साथ वो मर्द एक बार फिर चीखा था। समन, बता दे, माँ को बाप को बता दे ये किसका गन है। उसकी बेबस माँ शोहर को देखते बेटी को बोली थी, जो पिछले आधे घंटे से वही चुपचाप खड़ी थी। बाप की लानत, माँ की फटकार, ताया ताई की चुपती नजरें, सब देख रही थी, मगर मुंह से एक लफ्ज निकालने से भी कासिर थी। उसे मजीद चुप देख हमीद सुल्तान आगे आते एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर गए थे। दुआओं से रब से रो रो कर मांगा था तुझे, काश मुझे उस दिन पता चल जाता तो जिंदा दफन कर देता तुझे मैं। हमीद सुल्तान बिना रोके एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करते आपे से बाहर हो रहे थे। कुछ देर पहले जो माँ उसे उसके बाप के हाथों बचा रही थी, बेटी की चुप्पी पर वो भी पीछे हो गई थी। ताई कौसर नयाजी, ताया नियाज सुल्तान भी दोनों हाथ बांधे खड़े थे। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मेरी तो क्या, तुमने तो अपने शोहर की इज्जत का पास भी ना रखा। लड़की, उसे बालों से पकड़ते हमीद सुल्तान ने उसे बाहर दरवाजे की तरफ धक्का दिया था। नवीरा हमीद माँ की चीख पे साख्ता हुई थी। बाप के जुल्म पर वो जो आंखें बंद कर गई थी, उसने एक भी कोशिश खुद को बचाने की नहीं की थी। इससे पहले वो नीचे गिरती किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे सहारा दिया था। अपने नज़दीक खुशबू महसूस करती अपने आप को गिरने से बचता देख वो दोनों आंखें खोल गई थी, मगर सामने मौजूद शख्स का चेहरा देख वो अपने बाजुओं का पूरा जोर लगाती पीछे हटी थी। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप सब मेरी बीवी के साथ? ऐसा क्या हो गया जो बात दुखों पर आ गई? समन को खुद से दूर देख जैन सुल्तान चीखते हुए सबकी तरफ देख रहा था। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो घर आएगा तो ऐसा सारा तमाशा मुंतजिर होगा। वो आज कुछ ज़रूरी सर्जरी की वजह से अस्पताल से लेट आया था। आते आते काफ़ी देर हो गई थी, मगर आगे का मंजर देखते शशतर रह गया था। बेटे को देखती कौसर न्याजी जल्दी से आगे आई थी। बेटा, तुम अंदर चलो। क्या मतलब अंदर चलो माँ? हो क्या रहा है यहाँ? चाचा जान, ये कैसा सलूक कर रहे हैं मेरी बीवी के साथ? अब वो गुस्से से चीखा था। उसकी माँ चाहती थी कि अभी उसके बेटे को कुछ पता न चले, मगर असल सच से तो नावाकिफ थे सब घर वाले। चुप हो जाओ तुम जैन। सुल्तान, निकालो इस गंदगी के पुतले को इस घर से जिसने हमारी और तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमीद सुल्तान गुस्से से चीखे थे। तुम्हारे निकाह में होते हुए ये किसी और का गंद लिए घूम रही है। अगर इतनी ही आखिर आई थी तो बता देती, मैं रुखसती जल्दी कर देता। चचा जान, वो मेरा खून है। अपने चचा के इशारे पर वो 1 मिनट में बात की तह तक पहुंचता चिल्लाया था, जबकि अब सिवाय समन के सबकी हैरान होने की बारी थी। सब शशतर चेहरे के साथ कामरी सुमन से नजरें हटाए मर्दाना वजाहत के शाहकार की तरफ देख रहे थे। ये ब्लू ड्राइसर पैंट कोट में मलबूस अपनी खूबसूरत ब्राउन आंखों को मींचते हुए चीखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब की बार नियाज सुल्तान चीखे थे। क्या हो गया जैन? इस गन को बचाने के लिए खुद पर इल्जामात मत लगाओ। हम जानते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कौसर न्याजी बेटे की बात सुनती जल्दी से उसके करीब होती बोली थी, जबकि ताई की चुप्पी को टूटते देख समन आंखें बंद कर गई थी। या खुदा, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई! आंखें बंद किए वो जब से खड़ी थी, मगर कब तक ऐसी हालत, ऊपर से इस कदर टेंशन, वो अपने हवास काबू न रखती वहीं गिर गई थी, जबकि वो शौक होता उसकी तरफ भागा था। सुमन, आंखें खोलो प्लीज। सुमन, आंखें खोलो। आई एम सॉरी सुमन। वो चीख रहा था मगर बेसुध। हिम्मत करता वो बेजान होते हाथों से उसे उठाता बाहर की तरफ भागा था। हमीद सुल्तान तो मुजस्मा बने वहीं खड़े थे, जबकि बेटी की हालत देखते नवेरा बेगम पीछे भागी थी। आपकी वाइफ का नर्व्स ब्रेक डाउन हुआ है। क्या आप जानते हैं आप इसे आपकी वाइफ और आपके बच्चे की किस कदर असर हुआ है? मुझे समझ नहीं आता आजकल के लोग शादी करने के बाद बीवी को खुश क्यों नहीं रखते। ऐसी कौन सी टेंशनें देते हैं जिनकी वजह से उनका ये हाल हो जाता है। इमरजेंसी रूम से बाहर आते ही लेडी डॉक्टर ने सामने खड़े डॉक्टर जैन सुल्तान की तो अच्छी खासी कर दी थी। वो नहीं जानती थी सामने खड़ा लड़का भी डॉक्टर है।
क्या मतलब डॉक्टर? मेरी बीवी ठीक तो है ना? डॉक्टर की बात सुनते वो हारे हुए लहजे में बोला, हालांकि वो अच्छे से समझ गया था। नर्वस ब्रेकडाउन? हम कुछ नहीं कह सकते मिस्टर जैन। दुआ की ज़रूरत है। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही। एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर उसे उसकी बीवी की कंडीशन बताते हुए एक्सक्यूज़ करती बढ़ गई थी, जबकि पीछे वो हारे हुए जवारी की तरह वही खड़ा रह गया। वो वहीं खड़ा था जब अपनी माँ बाप और चाची को अपनी तरफ आते हुए देखा। क्या हुआ है जैन? समन ठीक तो है? नवेरा बेगम रोते हुए अपनी बेटी के मुताल्लिक पूछने लगी, जब वो बर्दाश्त को साइड पर करता हुआ दौड़ा था। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है आपकी बेटी का, जिसे आप बेटी कह रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कसूरवार हैं मेरी बीवी के। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं इस घर के ईंट से ईंट बजा दूंगा। गुस्से से डांटा वो एक जोरदार मुक्का दीवार पर मार गया, जबकि कौसर न्याजी आगे बढ़ी। क्या हो गया जैन? इसमें किसी का क्या कसूर है? उसने खुद ही ये हरकत की है। तुम्हें शायद समझ नहीं आया। मैं वाज़ेह अल्फाज में बताती हूँ। तुम्हारी मनकूहा प्रेग्नेंट है। 1 मंथ प्रेग्नेंट है तुम्हारी मनकूहा। समझ रहे हो मेरी बात को? रुखसती से पहले वो किसी और का बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही है। कौसर न्याजी अपनी तरफ से अपनी बेटी की आंखों से उसकी मनकोहा के प्यार की पट्टी उतारने वाले अंदाज में बोली, जबकि सुर्ख होती आंखों को जब्त से बंद करता वो चीखा था, बस करें अम्मी, बस कर जाए। जिसे आप किसी का गंदा खून कह रही हैं वो आप ही के बेटे का खून है। अम्मी वो कसूरवार नहीं है, कसूरवार मैं हूँ। अम्मी अगर आज उसे या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो वो कसूरवार नहीं, मैं हूँ जिसने उसे इस हद तक पहुंचाया। और आप जिन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, हम सब हैं उसके कसूरवार। गुस्से से चीखता वो जोर जोर से मुक्के दीवार से मारता अपना सर दीवार के साथ टकरा गया। 6 माह पहले। समन, समन देख लो, लड़की हरकतें देखो अपनी। अभी तक कैसे बैठी हो? सारे मेहमान, सारे लोग घर आ गए हैं। तुम्हारे अब्बू लोग भी जैन के साथ बस घर आने वाले होंगे, और तुम अभी तक कैसे बैठी हो? समन उठ जाओ। नवीरा बेगम जो ऊपर मिठाई की टोकरी उठाने आई थी, बेटी को लाउंज में मजे से ड्रामा देखते देख सर थाम कर रह गई। अरे भाई अम्मी, क्या हो गया है? ड्रामा देखने में बस थोड़ा सा रह गया है। हो जाओ मीना तैयार। सब सैन से मिलने आए हैं, मुझसे थोड़ी। माँ की आवाज पर बिना कान धरे वो लापरवाह अंदाज से बोली, समन में क्या करो तुम्हारा? मेरी तुम एक ही तो बेटी हो। सब बार बार पूछ रहे हैं समन कहाँ है, समन कहाँ है, और बेटी साहिबा ये बैठी है। माँ अपनी सलाह की जिद्दी बेटी के सर पर चपत लगाते हुए बोली। बिना माँ की डांट का असर लिए वो अपने काले स्याह सिल्की बालों में हाथ फेरते उन्हें मजीद चढ़ाते हुए दोबारा से ड्रामा देखने में मसरूफ हो गई, जबकि नवीरा बेगम अपनी औलाद की हरकतें देखकर सर थामती टोकरी उठाए वापस चली गई। अब्दुल्ला सुल्तान और सिद्रा सुल्तान के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी निशा सुल्ताना की शादी खानदान से बाहर की थी। वो योग्य सेटल थी, जबकि बेटे हमीद सुल्तान और नियाज सुल्तान थे, जिनकी शादी अब्दुल्ला सुल्तान ने अपने ही खानदान में की थी, हमीद सुल्तान की नवेरा बेगम से, जिनसे उनकी एक ही औलाद थी, समन हमीद सुल्तान। इंतहा की चुलबुल मजाहिया, हर वक्त हंसने हंसाने वाली लड़की। बीएस इंग्लिश करने के बाद आजकल घर में फ्री ही होती है मैडम। जबकि नियाज सुल्तान की शादी कौसर न्याजी से हुई, जिनसे उनकी 2 औलादें थी। एक बेटी हसना, जिसकी शादी बीएस के फौरन बाद फूफो के बेटे से कर दी गई, वो आजकल ज़रा यूके में सेटल है। और एक बेटा डॉक्टर जैन सुल्तान, जो आज 2 साल की स्पेशलाइजेशन करने के बाद एक काबिल डॉक्टर बनकर अपने मुल्क के पाकिस्तान वापस आ रहा है। यही वजह थी कि आज घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, क्योंकि हमीद सुल्तान और नियाज सुल्तान ने बेटे की आने की खुशी में पार्टी अरेंज करवाई थी। मर्द लाहौर एयरपोर्ट से जैन सुल्तान को लेने गए थे, जबकि औरतें घर में ही मौजूद थी, जो आने वाले मेहमानों को देख रही थी। दोनों माओ को काम करता देख आराम सुकून से ऊपर लाउंज में आती अपना फेवरेट ड्रामा देखने लग गई थी। नीचे हर कोई समन समन की पुकार लगा रहा था, क्योंकि सब जानते थे समन का रिश्ता जैन से ही होना है। इसलिए कुछ औरतें आंटियां जो इससे पहले नहीं मिली थी, वो नवीरा बेगम को बार बार अपनी बेटी से मिलवाने का कह रही थी, मगर समन मैडम को परवाह कहाँ थी। शानदार पार्टी गुजरी थी। घर आते ही सबसे मिलने के बावजूद भी उसे कमी सी फील हो रही थी, शायद अपनी बचपन के मंगेतर को देखने की। मगर किस्मत ये कि वो लड़की पार्टी में भी नहीं आई।
पार्टी के ख़त्म होते ही वो रेस्ट का बहाना करता अपने रूम में चला गया, मगर फ्रेश होने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। और देखना चाहता था वो 2 सालों में कैसी हो गई होगी वो। काफ़ी देर यूं ही टहलने के बाद गुजारा न होते देख वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला। इर्द गिर्द देखते हुए उसके रूम की तरफ बढ़ा। और उसके ऊपर रूम का तो इसे अच्छे से पता था। रात का टाइम था, पार्टी की वजह से सारे ही थके हुए थे, इसलिए लाउंज में भी कोई नजर नहीं आया। सीढ़ियां फलांगते नीचे आते हुए उसके रूम के करीब आकर दाएं हाथ से दरवाज़ा खटखटा गया। दूसरी तरफ समन, जो काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, नींद न आते देख फिर से उठकर बैठ गई। शायद वो भी उसी के बारे में सोच रही थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर हैरान हुई उठी थी। कौन है? दरवाजे के करीब आते वो आहिस्ता आवाज़ से आने वाले के बारे में पूछ रही, जबकि दूसरी तरफ उसकी मीठी आवाज़ सुनते वो वहीं स्टिल हो गया था। उसे जवाब देने की बजाय वो आंखें बंद किए वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अरे भाई, कौन है? बोला तो सही। दूसरी तरफ से आवाज़ ना आती देख वो मुंह बनाते हुए बोली। 2 मिनट में मजीद वहीं खड़े होकर वेट करने के बाद किसी को बोलते ना देख वो कुछ सोचती दरवाज़ा खोल गई, जब एकदम किसी को अपने ऊपर गिरते देख जोर से चीखी। एह, पागल हो गया, ये क्या तरीका है? मुंह बनाते ही वो बोलती वो सर उठा गई, मगर सामने खड़े शख्स को देखते अब स्टिल होने के बारिश समन हमीद सुल्तान की थी। सामने ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पहने रफ से हुलिये में सुर्ख सफ़ेद रंगत लिए वो खड़ा था। कुछ सेकंड उसे यूं ही देखने के बाद जहन की चुटकी बजाने पर वो होश में आई। कहाँ खो गई हो? ज्यादा प्यारा हो गया हूँ मैं? समन को सदमे में जाते देख मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज से बोला कि क्या? मैंने कब देखा?" जल्दी से होश में आती नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली। "ओह! अच्छा, अच्छा। अगर मुझे नहीं तो फिर आप पिछले 2 मिनट से कोमा में क्यों चली गई?" जनाब का लहजा अब भी शरीर ही था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 2 साल बाद दोनों की मुलाकात हो रही है। मैं तो दरवाजे को देख रही थी। उसे अपनी तरफ घूरते देख वो मुंह बनाकर बोली। ओह! तो मतलब कज़न 2 साल बाद आया है, मगर यहाँ कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। ना पार्टी में आई और अब भी मैं आया हूँ तो कह रही हो दरवाजे को देख रही हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मुझे देखना भी गवारा नहीं किया मैडम ने? शुरू-शुरू में मज़ाकिया लहजे को सिपाट लहजे में बनाते हुए बोला। चुलबुली से समन तो घबरा ही गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि दूसरे लोगों की तरह दोनों ने कालों पे लंबी-लंबी बातें नहीं की। बस शुरू से रिश्ता तय था। शुरू से वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, लेकिन हमेशा उनमें एक दोस्ती वाला भी रिश्ता रहा। और जब से वो सिविलाइजेशन के लिए बाहर गया था, तब से दोनों की कॉल वगैरह पे कोई बात नहीं हुई। न कभी जैन ने हाँ और न ही कभी जमन ने जहमत की। और आज भी न जाने ऐसा क्या था कि समन को इसके आने की खुशी तो बहुत थी, मगर बाहर उसे मिलने नहीं जा सकी। मगर अब उसे सामने देख दिल में एक कमीनी से खुशी जरूर हुई। नहीं, वो आना था मैंने, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। इस जैन का सिपाट लहजा देख वो जल्दी से बहाना बनाते हुए बोली। ओह, अच्छा अच्छा, तबीयत नहीं ठीक? यकीनन ये तबीयत अब मेरी शादी के बाद ही ठीक होगी। क्या मतलब आपकी शादी? आप शादी कर रहे हैं? जैन के शादी का कहते ही वो जल्दी से बिना बात को समझे हैरान नजरों से बोली। आपकी बार कमीना से मुस्कुराने की बारी जैन की थी। हाँ, ऑफ कोर्स। अब एक कामयाब डॉक्टर बन गया हूँ। अब एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करूंगा, फिर बच्चे करूंगा। समन ने दिल के हालात जानने के बावजूद वो मजीद तंग करते हुए बोला। हम निकले। जैन की बात सुनती वो बिना 1 मिनट की देर की उसका रुख दरवाजे की तरफ मोड़ते हुए बोली। व्हाट? जैन तो उसके रिएक्शन पर हैरान ही रह गया। क्या मतलब? बाहर? हैरानगी भरे लहजे में सवाल आया। हाँ जी, बाहर जाए। जिससे शादी करनी है, जिससे बच्चे करने हैं, उसी के पास जाए। सोना है मुझे। जो पहले ही दरवाजे के दरमियान खड़ा था उसके हाथ लगने की देर से दरवाजे से बाहर हुआ। इससे पहले वो कमरे में एंटर होता, वो जोरदार आवाज से दरवाजा लगाती उसे लॉक भी कर गई थी, जबकि जनाब हक्का बक्का रह गए थे। ओए सुनो तो सही यार। समझ आते हुए जल्दी से दरवाजा पीटते हुए बोला, मगर अंदर मौजूद समर हमीद लेटे ही कानों में हैंड फ्री लगा गई ताकि दरवाजे की आवाज कान तक न पहुंचे। दरवाजे को अंदर से लॉक होता महसूस करते अब की बार वो खुलकर हंसा था।
جائن جس سے شادی کرنی ہے، جس سے بچے کرنے ہیں، اس کے پاس اس کے الفاظ یاد کرتا وہ مزید ہنس رہا تھا۔ 2 سالوں بعد سلطان ہاؤس میں اس کے کہکہے گونجے تھے۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے، مگر اس کی کزن صاحبہ تو شاید اس دن والی بات کو سیریس ہی لے گئی۔ 4 دنوں سے نظر ہی نہیں آئی۔ جب تک وہ گھر ہوتا وہ روم سے ہی نہ نکلتی، اور جیسے ہی وہ اسپتال کے لیے نکلتا وہ روم سے باہر آ جاتی۔ اس نے آتے ہی اپنے دوست کے ساتھ اسے اپنے اسپتال پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پروگرام وغیرہ اس نے وہیں باہر سے ہی سب بنا لیا تھا۔ اس کے دوست نے سارا کام سٹارٹ کر لیا ہوا تھا، اور اب آتے ہی بنا آرام کیے وہ بھی ہر چیز کا پراپر خیال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے سارا دن دونوں کو آمنا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ بھی جان بوجھ کر گیا نہیں تھا، اور دوسری طرف سمن میڈم بھی اس کے چلے جانے کا ٹائم سوچتی کمرے سے باہر آئی، مگر لاؤنج کے شیشے سے ہی باہر گارڈن میں بیٹھے زین کو دیکھتی وہ منہ بنا گئی۔ یہ آج یہاں کیا کر رہا ہے؟ گیا نہیں اپنے بچوں کی ماں کے پاس؟ منہ بناتے ہوئے اس کی اس دن والی بات کو یاد کرتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ زین سلطان جو صبح سے میڈم سے ملاقات کی وجہ سے آج کام پر ہی نہیں گیا تھا، دور سے ہی اسے دیکھ کر لان میں اٹھتا وہ بھی اندرونی حصے کی طرف آیا۔ اوپن کچن میں سے کھڑے دیکھ بنا آواز پیدا کیے وہ سمن کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اونچی آواز میں زین کو کوستی ساتھ ساتھ بلیک کافی بنا رہی تھی۔ شاید وہ کڑوی کافی پی کر اندر کی کرواہٹ کو کم کرنا چاہ رہی تھی۔ زین نے تو اسے کالی کافی بناتے دیکھ یہی سوچا، ویسے کرواہٹ تو پہلے ہی آپ میں بہت ہے، اوپر سے بلیک کافی ہے۔ اپنے قریب بالکل اس کی آواز سنتی ایک دم ڈری۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ اسے ڈر کے مارے چیخنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ زین جلدی سے اس کے نازک حسین ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی بولو بھی، اتنی کڑوی ہونے کے باوجود بھی کالی کافی؟ بنا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے وہ سمن کے خوبصورت براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ "ام۔" سر کو دائیں بائیں ہلاتے وہ اشارہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کو پرے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ سوری۔ مسکراتے ہوئے اس کا اشارہ سمجھتے وہ ہاتھ پیچھے کرتا شریر نظروں سے اس کی طرف تکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سکون نہیں؟ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو پرپوز؟ نہایت آرام سے جواب آیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی ایسا جواب نہیں تھا۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ شدید حیرت سے بڑا سوال آیا۔ آپ کو پرپوز کرنے آیا؟ پھر سے وہی جواب۔ سمن کو ہر چیز رکتی محسوس ہوئی تھی۔ سمن نے ایک قدم پیچھے لیا، بے یقینی سے، تعجب سے۔ محبت تو تھی وہ جانتی تھی، مگر اس دن کی باتوں سے وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، اور پھر یوں اچانک ایسے اس نے تو کبھی اس سے یہ سب ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف سے شوق کرنے کے بعد اب وہ مزید قریب ہوا تھا۔ سمن کو اپنے ساتھ ساتھ ہر چیز شوق ہوتے محسوس ہوئی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ ساکت ہوتی خاموشی سے وہ مشکل آواز آئی تھی۔ اسے جس کے کالے لمبے بال ہیں، براؤن بڑی بڑی آنکھیں اور تیکھی سی ناک ہے۔ کلاہت سے، آرزو کی، محبت اور طلق سے بولا، جبکہ سمن کا ہاتھ بے ساختہ اپنے بالوں پر گیا تھا۔ سمن کو ہر چیز نظر آنا بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ لفظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی آنکھوں سے لفظوں میں سے واضح پیغام تھا۔ اسے وہی منجمن دیکھ وہ مسکراتے ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ سمن، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ نہ جانے وہ کب گیا تھا، وہ کب سے ایسے ہی کھڑی تھی۔ تائی کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ میں کافی لینے آئی تھی۔ جلدی جلدی بولتی وہ کپ اٹھاتی بھاگی تھی، جبکہ غوث نیازی اس کی بوکھلاہٹ دیکھتی مسکرائی تھی، کیونکہ ذہن کو اندرونی حصے سے نکلتا وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ پھر سب انن فانن ہوتا گیا۔ اس سے تو بس اجازت لی گئی تھی۔ جیسے ہی سمن نے زین کے حق میں فیصلہ لیا، پورے خاندان میں مٹھائیاں بن گئی۔ زین تو جلد از جلد شادی چاہتا تھا، مگر سب کی باہم رضامندی سے نکاح طے پایا۔ نیاز سلطان کا کہنا تھا رخصتی زین کے اسپتال والے کام کو سیٹ ہونے کے بعد سمن تو گھبرائی شرمائی گھوم پھر رہی تھی، مگر اپنے نکاح کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ شرمانا لجانا بس ذرا زین کے لیے ہی تھا، ورنہ ایسے نہیں، ایسے یہ نہیں وہ کر کے اس نے ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ بھی کھا لی تھی، مگر پرواہ کسے تھی۔ شاہی مسجد میں دونوں کی نکاح کی تقریب رکھی تھی۔ سمن تو صبح سے حسنہ زین کی بہن کے ساتھ سیلون چلی گئی تھی۔
باقی سب بھی تیار ہونے کے بعد شاہی مسجد پہنچ گئے تھے۔ حسنہ کی کال آتے تیار ہونے کا بتاتے حسنہ کے شوہر علی نے ہی دونوں کو پک کیا تھا۔ نکاح کے مطابق کریم کلر کے شرارت کرتی میں ملبوس لمبے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر ٹیکا لگایا گیا تھا۔ سائڈ پر خوبصورت جھومر لگائی، گردن کو خوبصورت جیولری سے سجائی، سر پر دوپٹہ لیے نیچرل میک اپ میں وہ سب سے حسین دلہن لگ رہی تھی۔ وینیو پر پہنچتے گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے حسنہ نے اسے گھونگھٹ اوڑھ دیا تھا۔ حسنہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں آف وائٹ سوٹ پر کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے جل سے سیٹ کیا اس کا دلہا سامنے اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ نویرہ بیگم نے دور سے ہی دونوں کا صدقہ نکالا تھا۔ اس کے قریب آتے دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزرتے ہی مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ نکاح کے مکمل ہوتے ایک دوسرے کو قبول کرتے زین آنکھوں میں چمک لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہی اس کے قریب آتے وہ اپنی بیوی کے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا گیا۔ چہرے سے گھونگھٹ ہٹتا محسوس کرتے ہی سمن نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ جب اسے زین کا ہلا لمس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آتے اس قدر خوش تھے کہ ان کی خوشی واضح چمک رہی تھی۔ زین سلطان تو جی بھر کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ آج تو اگر ایک دو کزن نے منع بھی کیا تھا تو وہ انہیں بھی آنکھیں دکھا کر چپ کروا گیا۔ اس کا کہنا تھا اب تو میری حق حلال کی بیوی ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں دیکھوں۔ نکاح سے فارغ ہوتے انہوں نے خوبصورت فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ شام 7 بجے فری ہوتے وہ سب واپس آئے تھے۔ نکاح کے بعد سے زین کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ جہاں کہیں سمن ملتی وہ اسے ہی گھیر لیتا تھا۔ ہمیشہ بولنے والی سمن کی بولتی تو زین کے ذرا سے رومانٹک موڈ پر ہی بند ہو جاتی تھی۔ 2 ماہ بعد دن رات محنت کرنے کے بعد آج اس کا سبتال مکمل ہو گیا تھا اور وہ بے انتہا خوش تھا۔ اپنے دوست سے مل کر اس نے اپنے خواب کو پورا کر لیا تھا۔ اسپتال کی اوپننگ تھی جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ تقریباً رات کے 12 بجے وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ چپ چاپ اپنے روم میں جاتا۔ جب لاؤنج میں اپنی مرکوہ کو بیٹھے دیکھا، وہ حیران ہوتا اس کی طرف آیا تھا، جہاں اس کی خوبصورت بیوی نائٹ سوٹ میں ملبوس نیند میں جھول رہی تھی، صوفے پر بیٹھی شاید اپنے شوہر کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ سمن، میری جان ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آتے بولا تھا۔ اپنے قریب سے آتی زین کی آواز پر آج وہ منہ چڑھانے کی بجائے مسکرائی تھی۔ آپ سے بات کرنی تھی، انگلیوں کو چٹکتے وہ بڑے مودبانہ انداز سے بولی تھی۔ زین نے اس کے آپ جناب پر آپ مسکرائے تھے۔ ہاں جی، وہ محبت سے اس کے خوبصورت چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے حسنہ ابھی کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے۔ بابا سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا آپ سے اجازت لو، اگر آپ نے ہاں کی تو پھر جا سکتے ہو۔ زین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب سمجھ آئی تھی وہ آپ کیوں بول رہی تھی۔ کل اس نے بھی سنا تھا علی حسنہ اور علی کے بھائی اور بھابھی اسلام آباد گھومنے جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ نیکسٹ ویک پھر واپسی تھی ان کی، اور آج اپنی منکوہا کے منہ سے سنتا وہ سمجھ گیا تھا۔ چلے جانا، مگر ایک شرط ہے۔ وہ ابھی اجازت ملنے پر خوش ہونے ہی والی تھی، مگر شرط والی بات پر اب روز گائیں دیکھنے لگی۔ 2 ماہ تک رخصتی چاہیے مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی طرف سے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے کب منع کیا؟ وہ جو اس کے ضد کا منتظر تھا، اتنے میں ان ایکسپیکٹڈ جواب پر حیران رہ گیا تھا۔ ابھی وہ ہوش میں آتا اسے پکڑتا جب وہ جلدی سے اٹھتی خوشی سے جھومتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پیچھے اس کی ہاں کو محسوس کرتا وہ آج بھی انتہا خوش تھا۔ اسی خوشی میں اسے آج نیند آنے کے چانس نہیں تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا، کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے برا۔ وہ اسلام آباد گئی ہوئی تھی سب کے ساتھ فل انجوائے کرنے، اور دوسری طرف زین سلطان آج کل خود بھی کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ایک دو بار بس حسنہ کے ساتھ بات کرنے پر وہ ویڈیو کال میں نظر آئی تھی، ورنہ نہ اس نے کال کی تھی، اور زین تو مصروف ہی بہت تھا۔ آج تو سرجری کے بعد وہ اپنی کیبن میں بیٹھا تھا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، جب موبائل رنگ ہوا تھا۔ سامنے انت الحیات کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ نام پڑھتے ہی وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ساری تھکن دور ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے وہ کان سے لگا گیا۔
अस्सलाम वालेकुम ज़िंदगी। दूसरी तरफ मौजूद समद मोहब्बत से लबरेज लहजे में सलामती भेजी गई। वासलाम। मुस्कुराते हुए जवाब आया, कैसे हैं आप? इस्लामाबाद जाते ही भूल गई, एक अदद शौहर भी है आपका? तस्दीक फरमाएं जनाब। मनकूह हैं आप, मेरे शौहर नहीं। इसमें क्या बात हुई? मैं चीज़ तो निकाह है ना। वो तो हो गया, ऑफिशियली तो हम मियाँ बीवी हैं। अपनी बीवी की बात पर वो तफसील से बोला था, मगर ऐसे नहीं, रुखसती के बाद हम मियाँ बीवी होंगे। वो भी जिद से बोली थी। ओके ओके मोहतरमा, जैसे आप कहें। वो जल्दी से सरेंडर करते हुए बोला था। उसकी यही एक अच्छी बात थी, वो अपनी मोहब्बत से जिदबाजी नहीं करता था। हम और सुनाए, कैसे हैं आप? मुस्कुराते हुए आखिर ख्याल आ ही गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में हूँ, मगर एक अदद बीवी, उप्स, अपनी मनकूहा को याद कर रहा हूँ। उसके जानबूझकर तस्दीक करने पर वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट मोबाइल के दूसरे पार जैन ने भी महसूस की। कब वापस आ रही हैं? अब की बार सवाल जैन की जानिब से आया था। बहुत जल्द। ये कैसा जवाब हुआ, दिन बताओ। बस ऐसा ही जवाब है, बहुत जल्द। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरह शरीर अंदाज में बोली। सन्नी आ जाओ यार, बाहर चलें। अभी वह कुछ और कहती जब हसना की आवाज़ आई थी। अच्छा, फिर बात करेंगे, आप भी बिजी होंगे। अल्लाह हाफिज। बिना दूसरी जानिब की सुने वो जल्दी से बोलती हुई मोबाइल रख गई थी। ये जाने बिना कि शायद ये आखिरी बात थी जो सुकून से उन दोनों के दरमियान हुई थी। याद चलना प्लीज। चलते हैं। देख, वो इतनी अच्छी डॉक्टर है और बार बार इनवाइट भी कर चुकी है। डॉक्टर हारून बार बार उसे इंसिस्ट करते हुए बोली। डॉक्टर जायशा उन्हीं के हॉस्पिटल का एक कामयाब न्यूरो सर्जन थी। काफ़ी अच्छी तबीयत की मालिक थी, मगर जैन को उससे हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही आती थी। वो हमेशा जैन को अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश करती थी। आज भी उसकी सालगिरह थी जिस पर उसने अस्पताल के तमाम स्टाफ को बुलाया था। डॉक्टर हरून कब से जैन से उसी बात पर बहस कर रहे थे कि वो भी साथ चले, अगर उसका कहीं जाने का मूड नहीं था। यार प्लीज़। जैन को चुपचाप काम करते देख हरून एक दफ़ा फिर से मिन्नती लहजे में बोला। ओके फाइन, मगर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुंह पर आते हुए बोला था। हाँ भाई, आ जाना, आफ्टर ऑल तुम बीवी वाले हो। हारून मुस्कुराते हुए बोलता। जैन के सड़े हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैला गया था। डॉक्टर जायशा ने फंक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर अरेंज किया था। काफ़ी लोग उसकी बर्थडे पार्टी पर मौजूद थे। डॉक्टर हारून के साथ ब्लैक पैंट कोट में मलबूस जैन भी पार्टी में एंटर हुआ था। सामने खड़ी जायशा उन्हें आता देख फौरन उनके करीब आई थी। जैन को आज भी उसकी नज़रें खुद पर गड़ी हुई महसूस हुई, मगर उसकी पार्टी का ख्याल करते वो चुप ही रहा। उन दोनों को अच्छे से अटेंड करने के बाद वो स्टेज पर चली गई। केक कटिंग की रस्म पर वो हारून ज़रा पीछे ही रहे, मगर केक कटिंग के बाद जायशा की ये अगली हरकत पर वो शशता रह गया। वो स्टेज पर खड़ी हाथ में माइक लिए सबके सामने जैन को शादी के लिए प्रपोज कर गई, जबकि जैन के साथ साथ बाकी सब भी आंखें फाड़े जायशा की तरफ देख रहे थे। वो चलती हुई उसके करीब आई थी। शादी करेंगे मुझसे? माइक हाथ में पकड़े वो अपना दूसरा हाथ उसके सामने करते हुए कुछ इस अंदाज में बोली कि डॉक्टर जैन तो गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले वो गुस्से में कुछ करता, हरून ने उसका बाजू पकड़ लिया। जैन प्लीज तहम्मुल से बात करना, इस वक्त बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हैं, प्लीज। अपने कान में हारून की सरगोशी सुनते हैं जब के इंतहा पर पहुंचते हुए बोला। मिस जायशा, आप न्यू हैं, शायद इसलिए आपको पता नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। मेरी एक अदर खूबसूरत बीवी घर में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। तहम्मुल से कहता वो वापस मुड़ा था जब एकदम एक वेटर उसे आकर टकराया। ट्रे में मौजूद कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसके ड्रेस पर गिर गया। ओह सॉरी सॉरी। वेटर माफिया मांगना शुरू हो गया, जबकि जायशा जो अभी भी खुद पर होने वाले इंकशाफ पर हैरान थी, सामने की तरफ देखती आगे आई। बहुत से लोग अभी भी उनकी तरफ देख रहे थे और कुछ दोबारा से नाच गाने में मसरूफ हो गए। ऐसे एलिट क्लास लोगों में ये सब आम सी बात थी, इसलिए किसी ने कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। ओह सॉरी डॉक्टर, प्लीज़ साफ कर लेना। यस प्लीज़। वॉशरूम का बता दे। सफाई पसंद जैन जल्दी से बोला। जी जी आए, मैं आपको बताती हूँ। वो जल्दी से आगे होते हुए बोली। इससे पहले जैन कुछ कहता हारून के मिन्नत भरे इशारे पर वो चुपचाप चल दिया।
ذائشہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں موجود واش روم کی بجائے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے وہ واش روم کی طرف اشارہ کرتی خود باہر ہی رک گئی تھی۔ زین جلدی سے شرٹ صاف کرتا باہر آیا تھا جہاں وہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نہیں جانتی تھی آپ شادی شدہ ہیں، مجھے معاف کر دے پلیز، میں سب کچھ نہیں جانتی تھی، بس آپ کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا میں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا، مگر سوری۔ وہ آگے ہوتی بنا زین کو موقع دیا جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں مس ذائشہ، اٹس اوکے، مگر آئندہ پلیز خیال رکھیے گا۔ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا وہ جانے ہی والا تھا جب وہ دوبارہ بولی، سر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دے، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز سر۔ وہ دوبارہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اب کی بات پر وہ واپس مڑا، مس ذائشہ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، دوبارہ سے کہہ کر جانے والا تھا جب وہ بولی، سر اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پلیز آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پی سکتے ہیں، چائے بھی جو آپ کو مناسب لگے۔ زین کے سپاٹ تاثرات دیکھتی وہ من مناتے ہوئے بولی، مس ذائشہ آپ کے گھر پارٹی چل رہی ہے اور یقیناً یہ پارٹی آپ ہی کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم پھر کبھی کافی پی لیں گے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں انکار کرتے ہوئے بولا، سر پلیز 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 پلیز، مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، پلیز سر۔ وہ دوبارہ منتیں کرتے ہوئے بولی، اوکے فائن، چلیں باہر چل کر کافی پی لیتے ہیں، تاثرات اب بھی سپاٹ ہی تھے۔ پول سائڈ پر چلتے ہیں، وہاں کافی پرسکون سا ماحول ہے۔ زین تو بس حامی سر ہلاتا چل پڑا، وہ کیسے کر کے بھی فی الوقت یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے آ کر پول سائڈ پر رکھی گئی چیئرز پر بیٹھا ہی تھا جب سامنے سے اسے 2 کپ ہاتھ میں پکڑے ذائشہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ دوسری چیئر پر بیٹھتے ہوئے ایک کپ اسے پکڑا گئی۔ زین اسے کپ پکڑے ایک ہی سانس میں پیتا اٹھنے ہی والا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس نے ایک ہی سانس میں ساری کافی اپنی اندر انڈیل لی۔ کافی اندر اتارتے ہی وہ ٹھٹکا تھا، اس میں کیا تھا؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے ذائشہ پر ڈانٹتے ہوئے بولا، اوہ سر، آپ کو اتنی جلدی پتہ چل گیا، مگر یہ اتنی ہیوی ڈوز ہے، اب تک تو اپنا کام بھی کر چکی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے بولی، مطلب کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے سے چیخا تھا، سر اصل میں آپ نے سب کے سامنے مجھے شادی سے انکار کر کے بے عزت کیا، اب وہی کام میں کروں گی، اس میں اتنی ہیوی ڈوز ہے کہ یہ آپ کو ہوش بلا دے گی۔ اور پھر ایک دم اپنی شرٹ کو سامنے سے پھاڑے وہ اسے اپنے اگلے پلان کا بتاتے ہوئے وہ مسکرائی تھی جبکہ اسے اپنی شرٹ کو پھاڑتے دیکھ زین نے اپنے گھومتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں جھکائی، دفع ہو جاؤ، اس حد تک گر جاؤ گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ بمشکل بولا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آتی وہ جلدی سے الٹے پیروں پیچھے کو ہوا، آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ میرے بنے بنائی کھیل کو تباہ نہیں کر سکتے، آج آپ کو رسوا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ گئی مگر وہ ہمت کرتا اپنی حواس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا باہر کی طرف بھاگا۔ بنا ارد گرد دیکھے وہ جلدی سے پارکنگ میں آتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سچ شکر کے پول سائڈ کی بیک سائڈ پر بھی دروازہ تھا، وہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنا چاہتا تھا، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈوز کا اثر زیادہ ہو رہا تھا اور یہ کوئی معمولی ڈوز نہیں تھی۔ اس سے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، اسے جسم کی اپنی مردانگی کو لٹانے کی خواہش حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ ہمت کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مگر بہت مشکل ہو رہی تھی۔ جانتا تھا یہ کچھ ایسا نشہ ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہے گا، الگ ہی پرسنالٹی بن جائے گا۔ ہارون، تم جب بھی میرا میسج دیکھو تو میرے لیے اینٹی-ڈوٹ لے آنا، پتہ نہیں ایسا کیا ملا ہے کہ میں اپنے ہوش میں نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا اب میں کیا کروں گا، مگر تم جیسے ہی میسج دیکھو تو مجھ تک اینٹی-ڈوٹ پہنچا دینا۔ وہ مشکل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک دم ہاتھ سے وائس نوٹ سینڈ کرتا اپنی تمام تر ہمت جمع کرتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسکن شلوار قمیض میں سلکی سے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کب سے لاؤنج میں دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ لوگ واپس آئے تھے، آتے ہی وہ سو گئی تھی۔ شام کو جب باہر نکلی تو اسے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب تو کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ سارا دن اس نے بہت مشکل سے اس کا انتظار کیا مگر اب تو رات کے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا، وہ ابھی تک بھی نہیں پہنچا تھا۔
उसी वजह से वह रूम से निकलती लाउंज में उसका वेट करने लगी। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनती वो जल्दी से बालों को संवारती सोफे पर बैठ गई। 5 मिनट के इंतजार के बाद इसे वो अजीब सी हालत में सामने से आता हुआ नजर आया। वह एकदम खड़ी हो गई थी। जैन, क्या हुआ तुम्हें? सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, बारी होती सांसों के साथ समन को वो ठीक नहीं लगा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बिल्कुल उसके करीब जाती जैन को बाजू से पकड़ते हुए बोली। जैन, जो वह मुश्किल खुद को संभाले हुए था, उसे सामने देखते हुए मजीद बेकाबू हुआ। तुम कब आई? तुम आ गई? वो अजीब सा अंदाज में समन के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोला। समन तो उसकी हालत और उसके मुंह से आती बदबू को महसूस करती ही दंग रह गई। तुम ड्रिंक होके आए हो? जैन, वो शशदर हो गई थी। उसके ड्रिंक होने का सोचते आंसू खुद ब खुद निकले थे। मैं टूटे फूटे लहजे में कुछ बोलने की कोशिश करते उसके ऊपर गिरा। ये क्या किया है तुमने? मैं तुमसे ऐसी हरकत कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। गुस्से से बोलती अपने आंसुओं को साफ करती उसे खुद से उठाने की कोशिश करते हुए बोली। वो न जाने नशे की हालत में क्या क्या बोल रहा था। बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए वो मुश्किल उसे घसीटते अपने रूम की तरफ ले आई, क्योंकि इतने भारी भरकम मौजूद को वो छत पर उसके रूम पर तो लेकर जाने से रही। उसे अपनी कमरे में मुश्किल से लाते वो अपने बेड पर लिटा गई, मगर उससे पहले उसे लटाकर पीछे होती जैन एक झटके से उसे अपने ऊपर गिरा गया। नशे की हालत में भी वह इतनी ताकत रखता था। छोड़े मुझे जैन, छोड़े मुझे। जैन की सुर्ख अंगारा होती आंखों से डरती वो पीछे होते हुए बोली। समन अपने दुखते सर को हाथों से थामे वो मुश्किल उठकर बैठने से उसे पुकार गया। समन उसे उठने की कोशिश करते देख वह मुश्किल पीछे हुई थी। अपने नाम की पुकार पर वहीं बैठ के करीब रुक गई। वो नजरें समन पर टिकाए नफी में सर हिला रहा था। ना, नहीं जैन, नहीं। अपने सर को पूरी तरह झटकते हुए चिल्लाकर कहा, मगर दिलो दिमाग बुरी तरह बेबस होते हुए महसूस हुए। इससे पहले सुमन डर कर भागती जब वो अपने हाथ से उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा गया। आंखों के सामने समन का चेहरा दिल में हलचल करवा गया। क्या हो गया है जैन? होश में आओ। निकाह को 4 माह हो गए थे। आज तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, मगर आज उससे यूं करते देख समन डरती उसके लिए फिक्रमंद भी हो रही थी। प्लीज समन, मेरे पास रहो, मुझे खुद को महसूस करने दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। समन को नीचे करते उसके ऊपर आते वो जा बचा अपने होंठों का लम्स उसकी गर्दन पर बखेरते बोझल लहजे में सरगोशी कर गया, तो समन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। जैन की देखते जानलेवा शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते उसे अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई। जैन, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ है? क्यों पी है? ये क्या हुलिया बनाया है? ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सब कुछ नजरअंदाज करती अब भी फिक्रमंदी से बोली। समन की बात पर जैन का रंग सरद से बदला। चेहरे पर खून ख्वार तासुरात सजाए समन की गर्दन को अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ा। मेरी मर्जी, जो मर्जी करो। अब अगर जुबान चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप जो कर रहा हूँ बर्दाश्त करो। समन को मांओं से घसीट कर नीचे धक्का देते हुए गिरा कर कहा। एक ही झटके में अपनी शर्ट खोली जमीन पर फेंकी, जबकि समन पटी पटी निगाहों से जैन की सुरूख को देख रही थी। तुम नशे में हो? जैन, प्लीज दूर रहो। जैन की हरकत पर टूटे फूटे लफ्जों में बोली, मगर वो बिना किसी बात का जवाब देकर उसके ऊपर झुकता समन के खूबसूरत गुलाबी होंठों को अपने शिकंजे में ले गया। सख्ती से उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। समन तो उसके जारहाना अमल पर भिन्न आग मछली की तरह तड़पी। समन के आंसू अपने चेहरे पर महसूस करते जैन ने पीछे होते उसके सुर्ख चेहरे को देखा, तो उसके होंठों पर खून देखकर दिल धक से रह गया। अपने दिए गए जख्म को जैन ने खाली खाली नजरों से देखा। समन, मेरी जिंदगी, आई डोंट वांट टू डू दिस। खोए खोए लहजे में कहता वो बिना समन को मौका दिए उसकी और अपनी जान एक कर गया था। वो चीखी, रोई, मगर जैन ने उसे अपने तरीके से चुप करवा दिया था। बीवी हो मेरी, जब जरूरत होगी तुम्हारे पास ही आऊंगा ना। सुन होते दिमाग बंद होती आंखों के साथ और मजीद शिद्दत दिखाती ऊंची आवाज से बोला था। गलत किया तुमने, दूर हो जाओ। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। गुस्से से चीखती वो रो रही थी, जबकि अपने लिए नफरत लफ्ज सुनते समन की कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते
بے دوریخ 2 تھپڑ سمن کے چہرے پر مار گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر سمن کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہر چیز کی امید کر سکتی تھی، مگر زین سے کبھی اس چیز کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ سمن کو نہیں پتا چلا کہ پھر وہ کب اس پر جھکا، اسے بیڈ پر لے کر گیا، کیا کیا اس کے ساتھ۔ میری پیاری بیوی، مگر کچھ دیر بعد سمن کے کان کی لو پر لب رکھے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں بولا تو سمن ہوش میں آئی۔ سائڈ پر پڑے لیمپ کو ہاتھ میں اٹھاتی وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے چیخی، مار دوں گی، قریب مت آنا، اگر تم نہ گئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے، تم کھو دو گے مجھے، پلیز یہ مت کرو، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو نشے کی نظر تو مت کرو، التجا لہجے میں کہتے ہاتھ سے لیمپ نیچے پھینکا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ برہنہ لباس کے اپنی لوٹی پوٹی حالت میں وہ ہمت کرتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ شاید اپنی روح کو اس میں شامل کرنے کے باوجود اسے سکون نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کڑک لہجے میں بولتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ ہمت کرتی بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی، پیچھے وہ کافی دیر دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، پھر نہ جانے کب بے ہوش ہوتا وہیں واش روم کے دروازے کے پاس گر گیا تھا۔ تم مجھے کھو دو گے، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو تو نشے کی نظر مت کرو۔ کانوں میں پڑتی سمن کی آواز کو محسوس کرتے زین ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے دل کی چیخو پکار سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی سرخ ہوتی ہوئی خون چلکاتی آنکھوں کو اٹھا کر اپنی اور کمرے کی حالت کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ یا اللہ یہ صرف خواب ہو، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا، درد سے پھٹتے سر کو آنکھوں میں تھامتے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سمن زندگی، ایک ہی جست میں اٹھتے وہ واش روم کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر واش روم کے دروازے کو کھولتا دیکھ محسوس کرتے وہ اندر دیکھنے لگا جو خالی تھا۔ دل انجانے ڈر سے دھڑکا تھا۔ جلدی سے زمین پر گری اپنی شرٹ پہنتے وہ باہر بھاگا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے جھکتے خالی لاؤنج کو دیکھتے وہ جلدی سے نیچے بھاگا۔ اسے کہیں بھی نہ دیکھ وہ پریشان ہوتے باہر آیا تھا، جہاں سامنے لان میں اسے وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ بمشکل اپنے جذبات کو سنبھالتے وہ آگے آیا تھا۔ نویرہ بیگم اور کوثر نیازی کے پاس وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، دوپٹے کو آج پہلی بار سر اور سینے پر پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ سمن، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بولنا چاہا تو بمشکل آواز نکلی۔ گلا کھنکار کے نرم لہجے میں کہا۔ ایک طرف سمن کے جھکے سر کو دیکھتے دل میں ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ ہم جاؤ بیٹا، بات سنو شوہر کی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ نویرہ بیگم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی ارد گرد کسی کو نہ دیکھ وہ جلدی سے اس نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ایم سوری، ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو، میں نشے میں، مجھے جان بوجھ کے پلایا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا ہے سمن نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ یہ آپ کے تھپڑ کا بدلہ ہے جو رات مجھے مارا تھا اور میرے رشتے کو نشے کی نظر کیا، روتے ہوئے کہتی وہ بھاگ گئی تھی۔ پھر وہ سامنے نہیں آئی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ ایک دن جو ہی طبیعت خراب ہونے پر اس نے دل میں آتی لاکھوں سوچوں کو جھٹکتے گھر پر ہی پریگننسی ٹیسٹ کیا تھا جو پازیٹیو آیا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، ڈر بھی تھا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا جواب دے گی۔ اس سب سے انجان زین تو پہلے ہی بنا اسے پتہ لگنے دیے گھر میں رخصتی کی بات کر گیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لا کر ہی ماننا چاہتا تھا۔ اس نے زین سے بات کرنے کا سوچا ہی تھا، مگر اس دن جب وہ ہسپتال گیا ہوا تھا، طبیعت زیادہ خراب ہونے پر وہ لاؤنج میں ہی گر گئی تھی۔ چیک اپ کروانے پر جو پتہ چلا وہ سب کو ششدر کر گیا تھا۔ گھر میں ایک تماشا لگ گیا تھا۔ وہ جو گھر دیر سے آیا تھا، اپنے چچا کو اپنی بیوی کو دھکا مارتے دیکھ پاگل ہو گیا تھا۔ پھر جو ہوتا گیا وہ اسے پاگل کر گیا تھا۔ حال آج اس کی بیوی اس حالت میں تھی، نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیوار کے ساتھ ماتھا ٹکائے آج سے 6 مہینے پیچھے گیا ہوا تھا، جب ڈاکٹر کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ آپ کی بیوی کی طبیعت بمشکل سنبھلی ہے، شکر ادا کریں آپ کا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر پلیز نیکسٹ خیال رکھیے گا، ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی تب آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ تڑپتا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ نویرہ بیگم بھی وہیں تھی، جنہیں وہ سارا سچ بتا گیا تھا۔
ہوش میں آنے کا سنتے سب سے پہلے نویرہ بیگم اس کے پاس گئی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نویرہ بیگم تو اس کے پاس آتی ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بچی کو سمجھ نہیں سکی، مجھے سب سچ بتا دیا زین نے۔ نویرہ بیگم روتے ہوئے بولی، مگر سمن نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ خالی خالی نظروں سے اپنی طرف دیکھتے نویرہ بیگم کافی دیر روتی رہی، مگر اسے کچھ بولتے نہ دیکھ وہ بھی باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے خود میں ہمت جمع کرتا زین کمرے میں داخل ہوا، مگر سمن اسے آتے دیکھ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زین نے اس کا آنکھیں بند کرنا واضح دیکھا، مگر ہمت ہی نہ ہو سکی کچھ بولنے کی۔ وہ کافی دیر اس کا ہاتھ پکڑے یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ اگر وہ بولی کچھ نہیں تھی تو اس نے ہاتھ بھی نہیں چھڑوایا تھا۔ یہی چیز زین کو مزید ہمت دے رہی تھی وہاں بیٹھنے کی۔ اس نے 2 دن ہسپتال میں رکھا تھا۔ زین 1 منٹ بھی اسے دور نہیں ہوا تھا۔ اس کی ہر ضرورت کو بنا سمجھے ہی پورا کر رہا تھا، مگر سمن نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ ہسپتال سے گھر آتے ہی زین نے سب کو سچ سچ بتا دیا تھا۔ سب نے بہت کوشش کی تھی سمن سے معافی مانگنے کی، مگر وہ کچھ بھی بولتی ہی نہیں تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے حمید سلطان بہت روئے تھے۔ آج کل وہ زین سے بھی کم ہی بات کرتے تھے، مگر دیکھا جائے تو زین کا بھی کیا قصور تھا۔ سمن کی خراب ہوتی حالت کو دیکھتے سب نے رخصتی کا سوچا تھا۔ زین تو خود بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ ابھی اس کی 2 منتھ پریگننسی اتنی شو نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ فنکشن بھی آرام سے اٹینڈ کر سکتی تھی۔ سب کی رضامندی پر نویرہ بیگم جب اس سے اس کی رضامندی پوچھنے لگی، وہ تب بھی خاموش رہی۔ نویرہ بیگم کافی دیر اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، مگر وہ چپ ہی رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھنے نویرہ بیگم پھر سے رونے لگی تھی۔ رخصتی کے بعد جب میرا بچہ آ جائے گا تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں میری بدکاری کے قصے سے مت سنائیں گا۔ نویرہ بیگم جیسے ہی باہر نکلنے والی تھی اس کی آواز سنتی ایک دم رک گئی تھی۔ غلط نہ کرتے بھی اسے غلط ٹھہرایا گیا تھا۔ حمید سلطان بھی اس سے بات کرنے آ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے الفاظ سنتے وہیں سے قدم موڑ گئے تھے۔ اس رات بھی وہ خوب روئے تھے۔ میں نے غلطی نہیں گناہ کر دیا نویرہ، میں نے اپنی بیٹی سے اس کی تکلیف نہ پوچھی بلکہ سب کے سامنے تماشا لگا دیا۔ وہ روتے ہوئے نویرہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولے تھے۔ دوسری جانب زین ہر روز اس سے معافی مانگتا تھا۔ روز رات کو دن کو ایک چکر لگاتا تھا، اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھی۔ اگر کچھ بولتے بھی تو ایسا کہ زین تکلیف سے 2 4 ہو جاتا۔ کہ رخصتی کا دن بھی آ ہی گیا۔ سب نے بہت کچھ کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ گھر کے اکلوتے بچوں کی شادی تھی، مگر سمن کی حالت کو دیکھتے ہوئے سب نے صرف رخصتی کا ہی فنکشن رکھا تھا۔ لاہور کے خوبصورت بینکویٹ میں سمن کے رخصتی کا فنکشن تھا۔ زین نے خوبصورت مہرون کلر کا لہنگا اس کے لیے خریدا۔ سمن کا دل تو ذرا بھی اس کی پسند کی ہوئی چیز پہننے کا نہیں تھا، مگر پھر تماشا نہ بنانے کا سوچتی چپ چاپ اس کا بھیجا گیا لہنگا زیب تن کر گئی۔ حسنہ جو ارجنٹ نوٹس پر بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس نے سمن کی بہت منتیں کی تھی تیار ہونے کے لیے، مگر سمن نے ہلکی سی لپسٹک اور جیولری پہننے پر ہی اکتفا کیا۔ حسنہ کو تھوڑی بہت بات اس کی ماں پہلے ہی بتا چکی تھی، اس وجہ سے حسنہ نے زیادہ انسسٹ نہیں کیا کہ وہ برا ہی مان جائے۔ مہرون خوبصورت باری لہنگا پہنے بنا دلہنوں والا زیادہ سنگار کیے، وہ ایک لہنگا پہنے ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف زین بلیک شیروانی میں اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ خاندان کی لڑکیاں مر مر جا رہی تھی، مگر اس کی ایک بیوی تھی جس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ زین کی طرف سے شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی، مگر سمن تو چپ چاپ گھونگھٹ میں بیٹھی رہی۔ دوستوں کزنوں کی چھیڑ چھاڑ پر بھی وہ چپ ہی رہی۔ دوست کزن کافی حیران ہوئے تھے اس کے برتاؤ پر، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ سمن کی پسند کی شادی ہے، مگر خیر اسٹیج پر بیٹھے دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا اس جوڑے کو کس قدر گرہن لگ چکا ہے۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد سمن کی طبیعت کا خیال کرتے ہی جلد ہی رخصتی کر دی گئی۔ مہمانوں دوستوں سے فارغ ہوتا وہ تقریباً 11 بجے کمرے میں آیا۔ دل میں آج اس کی رات کو لے کر بہت سے وسوسے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی کس قدر اس سے ناراض ہے اور وہ اسے حق پر بھی مانتا تھا۔ چاہے اس نے نشہ ہی کیا تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو تکلیف دی تھی، اور اس کے بعد کسی کو نہ بتا کر اس نے مزید تکلیف دی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوا، سامنے سمن کو سر تک کمبل تانے سوتا دیکھ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ مطلب آج بھی وہ بنا کچھ کیے وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔
فریش ہو کر باہر آتے وہ اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ذرا سا کمبل سمن کے منہ سے نیچے کرتے، اس کے سونے کی یقین دہانی کرتے، وہ اپنی ہونٹ سمن کے ماتھے پر رکھ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی شدت اس قدر تھی کہ نیند کی وادیوں میں کھوئی سمن کو بھی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے اٹھتی کچھ محسوس کرتی، زین جلدی سے پیچھے ہوا، نہ جانے رات کب تک اسے دیکھتے رہا۔ کب اس کی آنکھ لگی، سمن فریش ہو کر نکلتی سمن کو دیکھ زین نے تڑپتے لہجے میں پکارا تو سمن کے قدم دروازے کی جانب جاتے منجمد ہو گئے۔ زین نے آگے ہوتے ہوئے دروازہ بند کیا اور سمن کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ سمن چپ چاپ کھڑی رہی۔ سمن کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ایسے مت کرو سمن، میں مر جاؤں گا۔ یار تم ڈانٹ لو، مار لو، چیخ لو، چلا لو، ایسے چپی کی مار تو مت مارو، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یوں تو مت کرو۔ سمن کے دونوں ہاتھوں کو تھامے منت بھری لہجے میں بولا۔ سمن نے خالی خالی نظروں سے زین کی سرخ نم آنکھوں کو دیکھا، جسے دیکھ کر زین کا دل پل میں دھڑکنا بھول گیا۔ قسمت کی ستم ظرفی پر بالاج کا دل کر رہا تھا داڑھی مار مار کر روئے۔ اسے نہیں فرق پڑ رہا تھا کہ لوگ کہیں گے مرد رو رہا ہے، مرد کو جب تکلیف ہوتی ہے وہ بھی روتا ہے، اور وہ تو پھر بھی سمن کے عشق میں پاگل، وہ تو اس لڑکی کے لیے خود کو فنا کر سکتا تھا۔ تبھی سمن نے اپنے ہاتھ چھڑائے، گلے میں سے دوپٹہ اتار کر سائن پر رکھا، ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ کھول دی، دونوں کندھوں سے شرٹ کھسکائی، جبکہ بلاج منجمد ہوتا سمن کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت تڑپ تھی نا تمہیں اپنا حق لینے کی، لو لو آج پھر حق، آج تو رخصتی ہو گئی ہے، رات حق کیوں نہیں لیا، رات تھپڑ مجھے کیوں نہیں مارے، رات تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی، بولو بولو، جب حق لینے کی باری ہے تب حق کیوں نہیں لیا، کیوں تم نے مجھے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا زین، کیوں میں نے تم سے تو محبت کی نا، تم نے تو مجھے پورے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا، میرے ماں باپ، میرے لاڈ اٹھانے والے تایا تائی، سب نے مجھے بغیرت ہونے کا تانا دیا، زین صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی پھر ذلت میں نے سہی، میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا، پلیز اب مجھ سے معافی مت مانگنا، میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مگر میرا یقین کرو سمن، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے کافی میں ملا کر نشہ پلایا گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ آنکھیں ہوتے زمین پر پڑا سمن کا دوپٹہ اٹھاتے، بیگ سے زپ بند کرتے، کندھوں سے قمیض صحیح کرتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ دیتے ہوئے بولا، جس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میرے مجرم تو تم ہو میرے مجرم، تم نے مجھے رسوا کیا ہے، ایک شوہر کو عزت دینے کی بجائے تم نے مجھے رسوا کیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے زین سلطان اور اس کے آنسو رہ گئے۔ اس کی پریگننسی کا تقریباً 9واں منتھ چل رہا تھا۔ زین نے سب کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس دن بولنے کے بعد وہ دوبارہ سے چپ ہو گئی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر زین نے اس کے پاؤں دبائے تھے تاکہ کہیں اسے درد نہ ہو رہا ہو، مگر اس لڑکی نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا دوبارہ۔ اکثر اس نے سن رکھا تھا ایسی حالت میں لڑکیوں کو کریونگ ہوتی ہے، اپنی بیوی کے بنا کہے وہ ہر چیز ہر وقت ہر روم میں فریزر میں اویلیبل رکھتا تاکہ کبھی بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے وہ استعمال کر سکے یا کھا سکے، مگر نہ جانے اس لڑکی نے کیا قسم کھا رکھی تھی، کس قدر تکلیف اندر دبا رکھی تھی کہ ہر ہفتے زین ان چیزوں کو فریج میں سے یوں ہی پڑے نکالتا اور دوبارہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی سوائے تھوڑا بہت کھانے کی کچھ بھی نہیں کھاتی۔ نویرہ بیگم جب اس کے منتھلی چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے صحیح معنوں میں وارننگ دی تھی کہ اگر اب بھی ان کی یہی حالت رہی تو یا بچہ بچ سکے گا یا یہ، کیونکہ ڈلیوری اب کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ نویرہ بیگم تو جب سے ڈاکٹر کے پاس ہی آئی تھی رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ سارے راستے اسے سمجھاتی آئی تھی، مگر مجال ہی سمن کچھ بولی ہو۔ گھر آتے ہی نویرہ بیگم نے زین کو اپنے کمرے میں بلا کر سمن کی ساری حالت بتائی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے سمن؟ اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بچے کا کیسے رکھ سکو گی؟ سمن تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی سمن؟ غصہ ہی مجھ پر نکالو، خود پر کیوں نکالتی ہو؟ سمن خدا کا واسطہ میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ سمن نویرہ بیگم کی باتیں سن کر وہ پریشان ہوتا روم میں اکیلی بیٹھی سمن کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کھونا برداشت نہیں کر سکتے تم؟ مجھے کھو چکے ہو،
زین سلطان تو مجھے اسی دن نشے کی حالت میں ہی کھو چکے تھے، مجھ سے دور رہو، اور اچھا ہے نا تمہارا بچہ تمہیں دے کر مر جاؤں گی، میں اسی لیے تو اتنی دیر تک زندہ ہوں، کاش جس دن یہ بچہ ہو اس دن میں مر جاؤں، زین میں وہ چیختے ہوئے بولی۔ جب اس کی سانس سکھڑنے لگی، سمن پلیز پلیز سانس لو سمن، اوکے اوکے میں کچھ نہیں کہہ رہا، سمن پلیز، وہ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ باری سانس لیتی سمن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکثر اوقات راتوں کو اسے سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا تھا، مگر تب بھی زین ایک آواز پر رک جاتا تھا اور اسی طرح اس کا خیال رکھتا، مگر وہ لڑکی بول ہی نہیں پا رہی تھی، وہ ذلت اور رسوائی، دور ہو جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مشکل سانسیں لیتے وہ چیخی تھی۔ اسے تکلیف سے تڑپتے دیکھ زین جلدی سے باہر نکلا، اوکے پلیز میں چاہ رہا ہوں، پلیز سانس لو۔ وہ دروازے میں کھڑا ابھی بھی بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا، مگر سمر کے وہی اشارے پر وہ جلدی سے باہر نکلا۔ امی چچی جان، امی چچی جان، وہ چیختا ہوا نیچے آیا، پلیز پلیز سمن کو دیکھیں، وہ مجھے پاس نہیں آنے دے رہی، پلیز امی، وہ نم آنکھوں سے ماں سے التجا کر رہا تھا۔ نویرہ بیگم کوثر نیازی تو فوراً اوپر کی طرف بھاگی، جبکہ وہ وہیں کھڑا خود کو فاصلے پر دیکھ رہا تھا، فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں سمن کی ایک ہی بات چل رہی تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، میں مر جاؤں گی، تم مجھے کھو چکے ہو۔ آنکھوں کے آگے دھند چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ بار بار پلکیں جھپکتے آنسو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا اپنے سامنے آتے ٹرک کو نہیں دیکھ سکا، جب ایک زوردار تصادم ہوا تھا۔ ٹرک سپیڈ میں آتا اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، گاڑی الٹ بازی کھاتی سڑک کے دوسرے کنارے پر گر گئی تھی۔ ٹرک والا خود سے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ فوراً بھاگ گیا تھا، اس نے تو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اندر کوئی زندہ ہے یا مر گیا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں میں سے کچھ لوگ زین کی گاڑی کی حالت دیکھ کر ہمت کرتے اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے تھے، بہت مشکل سے شیشہ توڑ کر الٹی گاڑی میں سے زخمی زین کو باہر نکال کر فوراً ہسپتال لے گئے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، جب پر میں ایک دم ہوتے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے یہ شور کچھ عجیب سا لگا، دل ایک دم دھڑکنا بند ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، یا اللہ کیا ہوا، کس کی نظر کھا گئی میرے بچے کو، یا اللہ رحم کر میرے بچے پر، یا اللہ۔ جہاں کوثر نیازی سینہ پیٹ پیٹ کر روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، نویرہ بیگم خود روتے ہوئے انہیں چپ کروا رہی تھی، جبکہ سمن تو یہ سب سنتی نیچے بھاگتے ہوئے آئی۔ نویرہ بیگم، جن کی اچانک نظر سامنے پڑی بیٹی کو یوں بھاگتے دیکھ، وہ تو دل کر سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ سمن بچے آہستہ، نویرہ بیگم ڈرتے ہوئے فوراً اونچی آواز میں بولی، جبکہ سمن بغیر سپیڈ میں کمی لائے جلدی سے ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے زین کو ماما، کدھر ہے زین؟ وہ زوتے ہوئے نم آنکھوں سے ان کی طرف امید کے تحت دیکھتے ہوئے بولی کہ شاید وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھو میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نویرہ بیگم روتی ہوئی سمن کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ کوثر نیازی روتی ہوئی سمن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سمن پلیز تم میرے بیٹے کو معاف کر دو، سمن میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، سمن خدا را میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی حالت بہت خراب ہے، سمن مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو، تائی پلیز مت روئیں، مت پلیز، مجھے زین کے پاس لے چلو پلیز امی، وہ بیک وقت نویرہ بیگم اور کوثر بیگم سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ سمن کی آنکھیں جل تھل کر رہی تھی، بار بار ذہن میں اپنے صبح بولے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ نویرہ بیگم اور کوثر بیگم تو داڑے مار مار کر روتی سمن کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ نویرہ بیگم اور کوثر بیگم بامشکل اسے اٹھاتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں لے کر ہسپتال چلی گئی۔ حمید سلطان اور نیاز سلطان کو تو جیسے ہی پتہ چلا وہ پہلے ہی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق زین کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ نیاز سلطان تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ دکھی دل کے ساتھ امید سلطان انہیں ہمت دے رہے تھے۔ بابا، کوریڈور میں اپنے باری برکم وجود کے ساتھ بھاگتی وہ حمید سلطان کو سامنے دیکھتی روتے ہوئے انہیں پکار گئی۔ حمید سلطان پہ تو بیٹی کی حالت دیکھتے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے قریب آ گئی۔ بابا،
میرا زین کیسا ہے بابا؟ وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ میرا بچہ، بس دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا میری جان۔ حمید سلطان عرصے بعد بیٹی کو سینے لگاتے ہوئے بولے، بابا مجھے ایک دفعہ انہیں دیکھنا ہے، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس جانے دے۔ روتے ہوئے وہ ان سے اپنے شوہر سے ملنے کی التجا کر رہی تھی۔ وقت کب کیا سے کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا۔ صبح وہ نم آنکھیں لیے اس سے معافی مانگ رہا تھا اور شام ہوتے ہی وہ تڑپتی برپتی اس سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد حمید سلطان اسے ایمرجنسی روم میں لے گئے، جہاں سر پر پٹیاں باندھنے، منہ پر آکسیجن ماسک لگائے وہ شاید موت سے لڑ رہا تھا۔ رونا نہیں ہے، زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ حمید سلطان سمن کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے ہو کر زین کو دیکھنے کے بعد وہ روم سے باہر نکل گئی۔ سمن روتے ہوئے زین کے ڈریپ لگے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ گئی۔ زین، آپ اٹھ جائیں پلیز۔ زین، میں نے یقین کر لیا تھا زین، پلیز اٹھ جائیں۔ میں معافی مانگتی ہوں زین، آئندہ کبھی تمہیں دور جانے کا نہیں کہوں گی۔ پلیز آنکھیں کھولو زین، پلیز۔ دیکھو میں نے سب کو معاف کر دیا زین۔ زین اٹھ کر دیکھو، میں سب سے بات کر رہی ہوں زین، دیکھو میں آج تمہارے لیے روئی ہوں۔ زین، خدارا اٹھ جاؤ۔ سمن روتے سسکتے ہوئے اس نیڈل سے مزین ہاتھوں کو ہونٹ سے لگاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ایک دم زین کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی۔ زین، زین! وہ اس کی سانسوں کو اکڑتے دیکھ چیخی تھی، جبکہ سمن کی چیخوں پکار پر ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئیں۔ انہوں نے سمن کو باہر جانے کا کہتے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی طبیعت سٹیبل ہو گئی ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ اب تک جا کر مل سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے سمن کون ہے؟ ڈاکٹر سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں ہوں، سمن ان کی بیوی۔ جبکہ صوفے سے باری برکم وجود کو بمشکل اٹھائے سمن آگے ہوتے ہوئے بولی، ہم بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی وہ بار بار آپ کا نام لے رہے تھے، سمن تم ٹھیک ہو، سمن تم ٹھیک ہو کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سمن سنتے روتے مسکرائی تھی۔ محبت تو واقعی ہی وہ اسے بے پناہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے کوثر نیازی نے سمن کو گلے لگاتے معافی مانگی تھی، جبکہ باقی سب نے بھی باری باری معافی مانگی تھی۔ سمن روتے ہوئے سب کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی، جبکہ حمید سلطان کو آگے آتے نہ دیکھ سمن خود ان کے سینے سے لگی تھی۔ جب دونوں باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، وہ دونوں اس قدر روئے تھے کہ اچانک سمن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شدید درد کی وجہ سے وہ ایک دم چیخی تھی، ماما! وہ تکلیف کے مارے اس سے پہلے گرتی۔ حمید سلطان نے جلدی سے خود سے لگائے وہیں رکھے بینچ پر بٹھایا تھا، جبکہ نمیرہ بیگم سمجھتی جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر کو اندر گئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ باہر سب جلے پیر کی مان پریشان گھوم رہے تھے۔ جب آپریشن تھیٹر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، تبھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ ان کے پیچھے ایک نرس کمبل میں لپٹے چھوٹا سا وجود لیے کھڑی تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے۔ کوثر بیگم کو قریب آتے دیکھ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی، اور میری بہو؟ کوثر بیگم الحمدللہ کہتی فوراً سے سمن کا پوچھنے لگی، جی کچھ ایشوز کی وجہ سے ہمیں ان کا سی سیکشن کرنا پڑا ہے، مگر شکر الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، آپ لوگ ان کا پراپر خیال رکھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتی ہیں، ڈاکٹر کہتی جا چکی تھی۔ پیچھے نیاز سلطان نے نرس کے ہاتھوں سے اپنا پوتا پکڑا تھا، آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، جو ڈیٹیکٹ کاپی تھا اپنے باپ کی۔ سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور باری باری اپنی گود میں لیا تھا۔ دونوں گھر آ گئے تھے۔ سمن آج کل نیچے والے روم میں تھی۔ زین اپنے بیٹے کو دیکھ کے بے پناہ خوش ہوا تھا، وہ بہت جلدی ریکور کر رہا تھا۔ اس کا اور سمن کا سامنا 1-2 دفعہ ہی ہوا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے اچھے سے بات کی تھی۔ آج صبح جیسے ہی زین کی آنکھ کھلی، اس کا شدت سے دل اپنی بیوی سے ملنے کا کر رہا تھا۔ اسی دن بے ہوشی کی حالت میں اس کی باتیں سنی تھی، اس کے بعد کم ہی بات ہوئی تھی۔ وہ فریش ہوتے آہستہ آہستہ قدم لیتا نیچے سمن جہاں ٹھہری تھی اس روم میں بڑھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے وہ تھم گیا، جہاں اس کی خوبصورت نازک سی بیوی سی گرین سوٹ پہنے اپنے چھوٹے سے بیٹے
پر جھکی محبت سے بوسہ دے رہی تھی۔ زین کو یہ منظر دیکھتے اپنی دنیا مکمل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سمن کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اپنے محرم کا لمس محسوس کرتی وہ آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر لی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اب، آج سے آپ اپنے روم میں رہیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو آرڈر دینے لگا۔ جو حکم سرکار، وہ محبت سے حامل سر ہلاتے ہوئے بولی۔